بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجمع بين اختین نکاحا ولا بملک یمین وطئا۔ دو بہنوں کو نکاح کے اندر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا بملک یمین وطئا، اور ملک یمین میں وطئا دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ ولا بملک یمین وطئا کی قید لگا کر یہ بتلا دیا کہ اگر دو بہنیں کسی کی باندیاں ہیں تو ان کے لیے باندی بننا جائز ہے، اور وہ دو بہنوں کو اپنی باندی بنا کر رکھ سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ ان کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ ایک کے ساتھ کیا تو دوسرے کے ساتھ پھر بالکل نہیں کر سکتا، منع۔ جبکہ نکاح میں وطی ہونا کوئی لازمی نہیں ہے، نفسی نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کر دو۔ وَلِقَوْلِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَعَهُ بِرَحِمِ أُخْتَيْنِ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ ابتدا اور یوم آخرت انتہا ہے، درمیان میں پورا دین ہے، جو دین پر اسلام پر یقین رکھتا ہے فلا یجمعن معه برحم اختین، تو وہ دو بہنوں کے رحم کے اندر اپنے پانی کو جمع نہ کرے۔ تو ان دونوں احادیث کی بنا پر یہ کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں، اور دو بہنوں کو وطئا ملک یمین میں بھی جمع کرنا جائز نہیں۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا صَحَّ النِّكَاحُ، اگر اپنی باندی کی بہن کے ساتھ نکاح کیا اور وہ باندی بھی ایسی ہے قد وطئها، جس کے ساتھ اس آدمی نے مباشرت کی ہے، صح النکاح، تو ایسی باندی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا صحیح ہے، لصدورہ من اہلہ مضافا الی محلہ، اس لیے کہ یہ نکاح کے اہل سے صادر ہوا، مضافا الی محلہ، اور محل کی طرف، یعنی نکاح کا جو محل ہے اس کی طرف اس کی نسبت ہے، اور نکاح کا محل کون ہے؟ وہ عورت ہے، یعنی اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن وَإِذَا جَازَ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ وَإِن كَانَ لَمْ يَأْتَئِ الْمَنْكُوحَ، اب جب نکاح ہو گیا اور جائز بھی ہو گیا تو کہتے ہیں اب جو باندی ہے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا۔ وَإِن كَانَ لَمْ يَطَئِ الْمَنْكُوحَ، اگرچہ اس نے منکوحہ کے ساتھ اب تک مباشرت نہیں کی، لیکن وہ اس کی بہن جو باندی ہے اس کے ساتھ اب آٹومیٹک مباشرت کرنا کیا ہو گیا؟ ناجائز اور حرام ہو گیا۔ کیوں؟ لأن المنکوحة موطوعة حکما، اس لیے کہ جو منکوحہ ہے، جس باندی کی بہن سے اس نے نکاح کیا ہے، وہ بہن اس کی منکوحہ بن گئی ہے، اور اصول یہ ہے کہ منکوحہ حکماً موطوعہ ہوتی ہے، یعنی منکوحہ کے ساتھ اگرچہ مباشرت نہ کیا جائے تب بھی وہ ایسا سمجھا جاتا ہے گویا کہ اس کے ساتھ مباشرت کر دی گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَامِعِ، اب باندی کے ساتھ بھی مباشرت نہیں کر سکتا، اور جس بہن کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا، اس باندی کے جس بہن کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا ہے اس کے ساتھ بھی اب مباشرت نہیں کر سکتا، دونوں پر پابندی لگ گئی۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ للجمع، اس لیے کہ یہاں دونوں کے درمیان جمع ہونا لازم آتا ہے۔ وہ اس کے موطوعہ ہے حقیقت کے اعتبار سے، باندی اس کی موطوعہ ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور اس باندی کی جو بہن ہے وہ منکوحہ ہے، اور منکوحہ ہونے کے ناطے وہ موطوعہ ہے، لہذا دونوں موطوعہ بن گئے۔ وطی میں دونوں بہنوں کو جمع کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نکاح میں بھی جائز نہیں، اور ملک یمین کے طور پر بھی جائز نہیں۔
الا اذا حرم الموطوءۃ علی نفسہ بسبب من الاسباب، الا یہ کہ یہ جو موطوءہ باندھی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر دے بسبب من الاسباب، حرمت کے اسباب میں سے کسی سبب کو اختیار کرتے ہوئے۔ اب حرمت کے اسباب میں سے کیا ہے؟ کالبیع، جیسے کہ اس کو بیچے، اب جیسے اس کی ملکیت سے نکل گئی تو اب اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ یا کسی کو ہبہ کر دیا اور اس آدمی نے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا وغیرہ، موہوب لہو نے، تو اب اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ والکتاب، یا اس کو مکاتب بنا دیا، مکاتبہ بنا دیا، تو مکاتبہ بنانے تے ہی وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی، مطلب اب اس کے لیے وطی وغیرہ معاشرت کرنا جائز نہیں رہا۔ لہذا جب تک اس موطوعہ باندھی کے ساتھ ان تین اسباب میں سے کسی ایک سبب کو اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی جو منکوحہ بیوی ہے اور اس کی بہن ہے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا۔ فحین اذن یطأ المنکوحہ، اور جب یہ ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر دے جس کی وجہ سے یہ موطوعہ باندھی اس کے اوپر حرام ہو جائے، تو پھر اب منکوحہ عورت جو اس کی باندھی کی بہن ہے اس کے ساتھ اب نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، لعدم الجمع وطئا، اس لیے کہ اب یہاں وطئا دونوں کو جمع کرنا لازم نہیں آتا۔ وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إِن لَّمْ يَكُنْ وَطِئَ الْمَمْلُوكَ، ہاں ایک باندھی جو پہلے سے نکاح میں تھی، اس باندھی کے ساتھ اس آدمی نے اب تک مباشرت نہیں کی تھی کہ اس کے بہن کے ساتھ نکاح کر دیا، تو اب جیسے ہی شادی کر لے بہن کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، اس باندھی کی بہن کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس باندھی کے ساتھ اب تک اس نے مباشرت نہیں کی تو وہ اس کی موطوعہ نہیں ہے۔ جب موطوعہ نہیں ہے تو جمع بین الاختین وطئا لازم نہیں آ رہا، جمع بین الاختین وطئا لازم نہیں آ رہا۔ لعدم الجمع وطئا اذ المرقوقۃ لیست موطوعۃ حکما، اس لیے کہ مرقوقہ یعنی باندھی یہ حکماً موطوعہ نہیں ہے، لہذا اگر حقیقتاً اس کے ساتھ وطی کر دی ہے تو اس کی منکوحہ بہن کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حقیقتاً مباشرت نہیں کی ہے تو چونکہ موطوعہ نہیں ہے لہذا اس کی منکوحہ بہن کے ساتھ پھر مباشرت کرنا وطی کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما، اب یہ بتلا دیا کہ دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ اب ایک آدمی نے دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر دیا الگ الگ عقد کر کے، ایک کا نکاح الگ کیا دوسرے کا نکاح الگ کیا، ولا يدري أيتهما أولى، البتہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان دونوں میں سے عقد نکاح پہلے کس کے ساتھ کیا ہے، فرق بینہ وبینہما، تو اب اس کے درمیان اور ان دو بہنوں کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، لأن نکاح احداہما باطل بیقین، احداہما باطل بیقین، اس لیے کہ ان دونوں میں کسی ایک کا نکاح بالیقین باطل ہے، یہ جب ایک بہن نکاح میں ہے تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ باطل ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا، ولا وجہ الی التعیین، لیکن اب کس کے ساتھ صحیح ہوا ہے کس کے ساتھ باطل ہے یہ پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں، اور یہاں ہم متعین کر بھی نہیں سکتے، تعین کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لعدم الاولویہ، اس لیے کہ یہاں پر کوئی اولویت نہیں پائی جا رہی، ایک دوسرے کے اوپر کوئی اولا نہیں ہے، ایک دوسرے سے کوئی بہتر نہیں ہے کہ اس کا نکاح قرار دے دیا جائے، صحیح قرار دے دیا جائے اور دوسرے کے نکاح کو باطل قرار دے دیا جائے۔ ولا الی التنفیذ مع التجہیل، اور جہالت کے ہوتے ہوئے کسی ایک کے نکاح کو نافذ بھی نہیں کیا جا سکتا، جہالت کے ہوتے ہوئے کسی ایک کے نکاح کو نافذ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، لعدم الفائدۃ او للضرر، یا تو فائدہ ہی نہیں ہے یا ضرر کی وجہ سے، یا تو فائدہ ہی نہیں ہے یا
ضرر کی وجہ سے کہ بھی ایک کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے کو لے رہے ہیں، جس کو چھوڑ رہے ہیں اس کو ضرر پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، اب بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا اس کے ساتھ نکاح کرنا، یہ اس کو چھوڑ دینا بھی، ایک کو چھوڑنا اور ایک کو رکھنا یہ بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ فتعین تفریق، لہذا یہاں تفریقی متعین ہے کہ جب دونوں کو رکھ بھی نہیں سکتے، کسی ایک کو بھی نہیں رکھ سکتے، لہذا اب کیا ہوگا، جدائی کرنا متعین ہو گیا کہ اب جدائی کر دی جائے۔ وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، اب دونوں جدا کر دی گئی اس آدمی سے، تو اب جو مہر کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ، دونوں کے لیے نصف مہر ہوگا۔ مثال کے طور پر 1000 روپے مہر ہے، کتنا ہے، اور مباشرت سے پہلے جب طلاق دی جاتی ہے، تفریق کرا دی جاتی ہے، تو پھر کتنا دینا پڑتا ہے، نصف مہر دینا پڑتا ہے نا، تو یہاں نصف مہر دے دیا جائے گا، یعنی 500 روپے۔ اور جب وہ 500 دے گئے تو چونکہ ہر ایک عورت مدعی ہے بیوی ہونے کی، لہذا وہ 500 روپے وہ پھر آپس میں تقسیم کریں گی، 250 ایک لیں گی اور 250 دوسری، لأنه وجب للأولى منهما، اس لیے کہ یہ نصف مہر ان دونوں میں سے جو پہلی ہے نا اس کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ وانعدمت الاولویت، اب یہاں اولویت کیا ہے، یا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اولویت یا اولویت۔ اولویت کا مطلب ان میں سے کسی ایک کا اولا ہونا منعدم ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا پہلا ہونا منعدم ہے، کسی ایک کا پہلا ہونا منعدم ہے کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ للجہل بالاولویت، کیا ہے، اولیت ہے، اس لیے کہ یہاں پر اولیت جو ہے وہ مجہول ہے۔ فینصرف الیہما، لہذا یہ جو مہر ہے یہ دونوں کی طرف اٹھے گا، سمجھ گئے، اور پھر وہ آپس میں تقسیم کرے گی۔ وقیل لابد من دعوی کل واحدۃ منہما انہا الاولی او الاصطلاح لجہالۃ المستحقہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نصف مہر دیا جائے گا اور پھر نصف مہر پھر ان دونوں کے درمیان آپس میں تقسیم کیا جائے گا، تو پر مسئلہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان پھر یہ نصف مہر تب تقسیم کیا جائے گا جب ہر ایک عورت کی طرف سے بیوی ہونے کا دعویٰ ہو اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دعویٰ ہو کہ مجھ سے نکاح پہلے کیا ہے، تو جو یہ دعویٰ کرے گی کہ مجھ سے نکاح پہلے کیا ہے وہی مستحق ہے نا، لہذا اس صورت میں پھر ہر ایک مستحق بنے گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نصف مہر دیا جائے گا اور دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک دعویٰ کرتی ہے کہ میں پہلی ہوں اور دوسرا دعویٰ ہی نہیں کرتی دوسری، تو اس صورت میں اس قول کے مطابق جو اول ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے یہ نصف مہر اس کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا۔ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ ابْنَةِ أَخِيهَا وَابْنَةِ أُخْتِهَا، عورت اور اس کی پوپی یا اس کے خالہ یا اس کی بتیجی یا اس کی بانجی، ان کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے، ایک آدمی دو ایسی عورتوں سے نکاح کرے کہ جن میں سے ایک عورت دوسری عورت کی پوپی ہو، ایک عورت دوسری کی پوپی ہو، یا ایک دوسرے کی بتیجی ہو، یا ایک دوسرے کی خالہ ہو، یا ایک دوسرے کی بانجی ہو، ان کا نکاح، ان کو دونوں ایک آدمی نکاح میں نہیں رکھ سکتا، بتیجی اور پوپی کو، خالہ اور بانجی کو، یا یہ بات دہرا دیے، آغاز بانجی سے کرے یا آغاز خالہ سے کرے، اس وجہ سے ڈبل ذکر کر دیا۔ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، یہ جائز نہیں، جمع نہیں کر سکتا ایک عورت اور اس کی پوپی کے درمیان، او خالتها یا خالہ کے درمیان، اور ابنت اخیہا یا اس کی ابنت اخیہا بھائی بتیجی اور ابنت اختہا اور بانجی کے درمیان۔ اب ولا یجمع بین
بین المرأۃ و عمتها، اس کے اندر آ گیا کیا؟ ابنت اخیہ آ گیا، اور او خالتها کے اندر کیا آ گیا؟ اور ابنت اختها، یعنی ایک کو ہوتے ہوئے اس کے خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایک کو ہوتے ہوئے اس کے خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو جو خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اس سے پہلے کون ہوگی؟ بانجی ہوگی نا، اور عورت اور اس کے پوپی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، تو جب پوپی ہے اس کی تو یہ کیا ہے؟ اس کی بتیجی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو پھر دونوں کو ذکر اس لیے کیا کہ پہلے آپ کے نکاح میں بتیجی ہے تو اس کے پوپی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، پوپی نکاح میں ہے تو بتیجی سے نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر خالہ نکاح میں ہے تو بانجی سے نہیں کر سکتے، بانجی نکاح میں ہے تو خالہ سے نہیں کر سکتے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تنکح المرأۃ علی عمتها، عورت کے ساتھ اس کی پوپی کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کیا جائے گا، ولا علی خالتها، اور خالہ کے ہوتے ہوئے عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلے سے نکاح میں پوپی ہے تو بتیجی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا، پہلے سے نکاح میں خالہ ہے تو اس کی بانجی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا، ولا علی ابنت اخیہا، اور بتیجی جب ہے تو پوپی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ولا علی ابنت اختہا، اور بانجی ہے تو خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہذا مشہور یجوز الزیادۃ علی الکتاب بمثل، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک نے محرمات کا ذکر خود کر دیا ہے، محرمات کا ذکر قرآن پاک نے خود کر دیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم سے لے کر آگے والمحصنات کے آخر تک، ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کے آخر تک۔ آخر میں کیا ذکر کیا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان عورتوں کو گن لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ جو میں نے عورتیں گنی ہیں ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو عورتیں ان سے الگ ہے اور ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اب ان میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ خالہ اور بانجی کو جمع نہ کیا جا سکے، بتیجی اور پھوپھو کی جمع نہ کیا جا سکے، اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا آپ نے حدیث کے ذریعے سے ان کا اضافہ کر دیا، جبکہ قرآن پاک کے کسی حکم کے اوپر حدیث کے ذریعے سے اضافہ کرنا صحیح نہیں۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مطلق حدیث کی بات مت کرو، متواتر یا خبر مشہور کے ذریعے سے قرآن پاک پر زیادتی جائز ہے، البتہ خبر واحد کے ذریعے سے جائز نہیں۔ تو یہ خبر واحد نہیں ہے بلکہ یہ خبر مشہور ہے، لہذا اس کے ذریعے سے قرآن پاک پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ ولا يجمع بين امراتين لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، ولا يجمع بين امراتين، دو ایسی عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، دو ایسی عورتوں کے ساتھ ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا، لو كانت احداهما رجلا، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کیا جائے، لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، تو اس کے لیے یہ جائز نہ ہو کہ وہ دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے۔ دو ایسی عورتیں کہ جن کا آپس میں اگر وہ ایک مرد اور ایک عورت ہوتی تو آپس میں ان کا نکاح نہ ہوتا، ایسی دو عورتوں سے ایک مرد بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ لأن الجمع بینہما یفضی الی القطیعہ، اس لیے کہ ان دونوں کو جمع کرنے سے کیا آتا ہے لازم؟ ان دونوں کو جمع کرنا یفضی الی القطیعہ، یہ قطع رحمی کی طرف بات کو لے کر جاتی ہے۔ بھائی سوکنوں کے درمیان لڑائیاں، اختلافات اور دشمنیاں ہوتی ہے، اب اگر آپ نے ان جیسے دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کر دیا اور یہ دونوں آپس میں سوکنے بن گئی تو رشتہ داری کی وجہ سے ان کے لیے صلہ رحمی کرنا ایک دوسرے کے اوپر لازم ہے، لیکن سوکن بن جانے کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی، دشمنیاں اور نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، اور یہ نفرتوں کا باعث، عداوتوں کا باعث کون بنا؟ یہ آدمی، یہ نکاح بن گیا، لہذا اس نکاح پر پابندی لگا دی تاکہ نفرتیں نہ بڑھے،
تاکہ نفرتیں نہ بڑھیں۔ یہ اسلام کا کمال ہے۔ اسباب کو ختم کر لو، لڑائیوں کے اسباب ختم کر لو۔ جو چیز نزاع کا باعث بن سکتی ہے اس چیز کو بیچ سے ہٹاؤ، اس چیز کو بیچ سے ہٹا دو۔ یہ طلبہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو استاد ایک کو ایک ڈنڈا مارے، دوسرے کو ایک ڈنڈا مارے، دونوں پھر اس جگہ پر بیٹھے۔ بھائی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر دو طلبہ آپس میں ساتھ بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں، سزا دینے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، اس کو یہاں رہنے، دوسرے کو وہاں بھیج دو۔ اور اگر پھر بھی کلاس کے اندر لڑتے تو ایک کو دوسرے کلاس میں بھیج دو، تاکہ ان کے درمیان جو لڑائی کا باعث قربت بنی ہوئی ہے یا قربت ہی ختم ہو جائے، سبب ختم ہو جائے، تو پھر کیا ہے، لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ شریعت کی منشا ہے، لیکن ہم خود لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سمجھ گئے، یہ کوئی شریعت کی منشا نہیں۔ والقرابۃ المحرمہ للنکاح محرمۃ للقتل، جو قرابت نکاح کے لیے محرم ہے، نکاح کو حرام بنا دیتی ہے، محرمۃ للقطع، وہی قرابت قطع رحمی کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ یعنی اب اس قرابت کی وجہ سے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس قرابت کو وجہ نزاع بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ جس طرح یہ قرابت آپس میں نکاح کو حرام کر دیتی ہے، اس طرح یہی قرابت قطع رحمی کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ قطع رحمی کو حرام کر دیتی ہے۔ یا یوں کہو، جو قربت نکاح کو حرام بناتی ہے، وہی قربت صلہ رحمی کو لازم کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ اب یہ نکاح یہاں صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کا باعث بن رہا ہے، لہذا اس نکاح کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَلَوْ كَانَتِ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّضَاعِ، اگر ان دونوں کے درمیان یہ محرمیت رضاعت کی وجہ سے ہو، تحرم، تب بھی حرام ہوگی، لما روینا من قبل، جیسے کہ ہم پہلے روایت کر چکے ہیں کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یعنی جو عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ یعنی بتیجی اور اس کی رضائی پوپی، بانجی اور اس کی رضائی خالہ، خالہ اور اس کی رضائی بانجی، اور پوپی اور اس کی رضائی بتیجی، ان کو بھی جمع کرنا جائز نہیں ہے، ان کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امرأة وبنت زوج كان لها من قبل، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایسی عورت کو جمع کر لیں، وبنت زوج كان لها من قبل، اور اس کے شوہر کی بیٹی کو، كان لها من قبل، جو اس کے پہلا شوہر تھا، اس پہلے شوہر سے اس کی کسی اور عورت سے بیٹھی تھی۔ اب اس عورت کو اور پہلے والے دوسری والی عورت کی بیٹی کو ایک آدمی اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک عورت ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہے، وہ کسی کی نکاح میں ہے، اس عورت کی ایک اور بیوی ہے، اس اور بیوی کی ایک بیٹی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ عمر ایک آدمی ہے، اس نے دو عورتوں سے نکاح کیا، ایک ناظمہ ہے اور ایک فاطمہ ہے، ایک ناظمہ ہے اور ایک فاطمہ ہے۔ ناظمہ کی بیٹی ہے، فرض کر لے اس کا نام فریحہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ناظمہ کی، اور ناظمہ کی سوکن کون ہے؟ فاطمہ۔ اس فاطمہ کو اس آدمی نے طلاق دے دی، اس آدمی نے کیا دے دی بھائی؟ طلاق دے دی، یا یہ مر گیا، یہ بیوی متوفی عنہا زوجہ بیوہ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ بیوہ بن گئی۔ اب کوئی تیسرا آدمی زید آیا اور اس نے اس فریحہ سے جو ناظمہ کی بیٹی ہے اس سے بھی نکاح کر دیا، اور ساتھ ساتھ اس فاطمہ سے بھی نکاح کر دیا، تو یہ جو فریحہ ہے
یہ اس فاطمہ کے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے، دوسری بیوی کی بیٹی ہے۔ اب ان دونوں کو ایک آدمی اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، ایک آدمی اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ لا قرابۃ بینہما، اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں، یہ فریحہ اور یہ فاطمہ آپس میں کچھ نہیں لگتی، ولا رضاع، اور یہاں رضاعت کا مسئلہ بھی نہیں۔ وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، لأن ابنۃ الزوج، اب یہاں دیکھیں اوپر جو قاعدہ ذکر کیا نا، ولا يجمع بین امرأتین لو كانت احداهما رجلا لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، کہ دو ایسی عورتیں ایک نکاح کے اندر جمع کرنا کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک مرد قرار پائے تو اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو، یہ قاعدہ ذکر کیا۔ لیکن یہ قاعدہ اس صورت میں ہے کہ جب طرفین کا معاملہ یہ ہو کہ اس کو مرد مقرر کر لے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو مرد فرض کر لے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، دو طرفہ معاملہ ہو، دو طرفہ معاملہ ہو۔ اگر معاملہ یک طرفہ ہو تو پھر جمع کرنا جائز، تو پھر جمع کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ پھر بھی جائز نہیں ہے، اگر یک طرفہ جمع کیا جا سکے اور ایک طرفہ ایک کو مرد فرض کر لے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو تو پھر بھی جمع نہیں کر سکتے۔ کون کہتے ہیں؟ امام ظفر۔ دیکھو کہتے ہیں وقال ظفر لا يجوز، امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس جیسی، یعنی اس فریحہ اور اس ناظمہ کو، اور کیا ہے، فریحہ اور فاطمہ کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن ابنۃ الزوج، اس سے پہلے ایک قاعدہ سمجھو، باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، پہلے گزر چکا ہے نا بھائی کہ باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ اب یہ جو فاطمہ ہے، کیا ہے؟ فاطمہ ہے، یہ فریحہ کی باپ کی بیوی ہے، فریحہ کی باپ کی بیوی ہے۔ یہاں اگر فریحہ کو مرد فرض کر لیں تو اس کا نکاح اس فاطمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے باپ کی بیوی ہے، باپ کی منکوحہ ہے، باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا، لہذا یہاں فریحہ کا نکاح فاطمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ اگر اس فریحہ کو ہم مرد فرض کر لے تو اس کا نکاح فاطمہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو اس فریحہ اور فاطمہ کو نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں۔ لأن ابنۃ الزوج لو قدرتها ذکرا، کہ اس کے شوہر کی بیٹی کو، نہیں بیوی کو، نہیں بیٹی کو، صحیح ہے، لأن ابنۃ الزوج، شوہر کی بیٹی کو، لو قدرتها، اگر آپ اس کو فرض کر لے، ذکرا مرد، لا يجوز له التزوج بامرأة ابی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ کی منکوحہ اور بیوی کے ساتھ کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ لہذا جب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو ان کو ایک نکاح میں جمع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کون کہتا ہے؟ امام ظفر۔ قول نام کہتے ہیں امرأۃ الاب، باپ کی جو بیوی ہے، لو صورتها ذکرا، اگر آپ اس کو مرد فرض کر لیں، جاز له التزوج بہاد، جی اس کے لیے فریحہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز۔ فاطمہ کو اگر آپ مرد فرض کر لیں تو فاطمہ کو جائز ہے کہ وہ فریحہ کے ساتھ کیا کرے؟ نکاح کر لے۔ تو جمع والی صورت سامنے نہیں آ رہی، یعنی ایسی کوئی صورت سامنے نہیں آ رہی کہ ایک کو مرد فرض کر لے دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا بالکل یہ ناجائز ہو، بلکہ ایک طرفہ جائز ہے اور ایک طرفہ جائز نہیں۔ والشرط ان يصور ذلك من كل جانب، اوپر جو قاعدہ تھا یہ قاعدہ اس صورت میں تھا کہ جب جانبین سے حرمت لازم آتی ہو، یعنی نہ فریحہ کو مرد فرض کر لے اس کا نکاح فاطمہ کے ساتھ جائز ہو، اور نہ فاطمہ کا نکاح فریحہ کے ساتھ جائز ہو، تو پھر ان دونوں کو جمع کرنا بھی جائز نہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایسی صورت نہیں ہے، فریحہ کو مرد فرض کر لے تو فاطمہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن فاطمہ کو مرد فرض کر لے تو فریحہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، لہٰذا ایسی صورتوں میں دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے۔ کافی ہے۔
اچھا